بار بار لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ اذان سکھا دی جائے تجوید کے ساتھ، تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اذان سیکھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے، یہ لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو تو لفظ اللہ فل موت پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ نہیں پڑھنا۔ لفظ اللہ جو ہے فل موت جب پڑھیں گے تو زبان اوپر کی طرف اٹھے گی، اللہ، اس طریقے سے۔ اور اب یہاں پر اکبر، اللہ اکبر، کاف میں قلقلہ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اکبر، اکبر نہیں پڑھنا، اکبر، اس طریقے سے۔ اور را کے اوپر پیش ہے، یہ یاد رکھیے گا، آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اب ہم دوسرا لفظ پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا ہے، اللہ اکبر۔ اس کو اگر ہم الگ الگ پڑھیں گے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہاں پہ اس لفظ، یہ دو لفظ پڑھ کے یہاں سانس توڑ دیں گے اور پھر آگے شروع کریں گے اللہ اکبر، تو پھر اس صورت میں را کو ساکن کر دیں گے۔ اگر ہم اذان میں جیسے پڑھتے ہیں تو را کو لام کے ساتھ، یہ جس لام کے اوپر شد ہے، اس لام کے ساتھ ملانا پڑے گا، اور اس کو ملاتے ہوئے، یعنی را اور لام کو ملاتے ہوئے، یہ بیچ میں حمزہ ہے پھر لام ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور را کے اوپر جو ہے پیش لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، را لام پیش، رل لام کھڑا زبر لا، راللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر انسان کا مختلف طریقے سے جو ہے وہ گلا ہوتا ہے، اور اس کے گلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی آواز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ لہجہ لگانا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، سب سے اچھی بات یہ ہے، لہجہ جس طریقے کا بھی لگائیں لیکن تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اذان دے کر صحیح حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ اذان دے رہے ہیں، اس کا تلفظ ٹھیک ہے، تو پھر آپ اذان دینے کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں۔ تو سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تلفظ، یعنی تجوید کے ساتھ آپ کو اذان دینی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقف کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ اب یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ اب ہم ملا کے پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ اب اس کو آپ جتنا بھی جس طریقے سے لہجہ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے پہلا لفظ اذان کا۔ اب ہم نیکسٹ ورڈ پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کے بعد آتا ہے یہ والا لفظ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ کے بعد جو شین ہے، شین میں قلقلہ نہیں کرنا، اشہد نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ شین پر آواز پھیلے گی، لیکن یہاں پر شین کے اوپر جزم ہے، قلقلے سے بچانا ہے۔ اشہد، یہ ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اشہد اللہ، حمزہ کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، نون بیچ میں نہیں پڑھیں گے، ان لا نہیں پڑھنا، اللہ، اس طریقے سے۔ لام کیا کہ الف ہے، اوپر مد ہے، یہ مد منفصل ہے، آپ کو پتہ ہے مد منفصل 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اس کو، مد منفصل کو۔ اب اس کے بعد ہے الہ، لام کے اوپر کھڑا زبر کی وجہ سے اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ لام کے بعد جو ہا ہے، یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر حمزہ لام زیر لام، لام زبر لل، الل، لام کھڑا زبر لا، الا اللہ، یہ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور جب وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، اور لاسٹ پہ وقف کرتے ہوئے ہا کی آواز آنا لازمی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے. ابھی میں کیونکہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوں تو آواز باہر کی طرف جائے گی، اس لیے میں سلو پڑھ رہا ہوں. جب اذان دیتے ہیں وہ تو پھر اونچی آواز سے دی جاتی ہے. اب یہاں پر اس کے بعد بھی یہی لفظ ایک دفعہ پڑھا جائے گا، 2 دفعہ یعنی یہ لفظ پڑھا جاتا ہے. یہ والا جو لفظ ہے یہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا. کیسے؟ اشہد ان، نون کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ کریں گے. محمد. اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، میم کے اوپر پیش ہے، آگے ہا ہے. میم کے بعد جو ہا ہے یہ بریک ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں محمد، یہ غلط طریقہ ہے. ہا بریک ہے، کلیئر ساؤنڈ پڑھنا ہے. محمد. در، دال کو را سے کنیکٹ کریں گے. در رسو، در رسو اللہ. یہاں پر بھی لفظ اللہ جو ہے اوپر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، اور اس کو جتنا بھی آپ لمبا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یعنی کیونکہ یہاں پہ آپ مد لازم کر سکتے ہیں. یہاں کھڑا زبر کے بعد جو ہے وہ ہا ہے، جب وقف کریں گے ہا ساکن ہو جائے گا. اور یہاں پر ہا ساکن کرنے کے بعد آپ کو ہا کی آواز نکالنا لازمی ہے. جیسے رسول اللہ، اس طریقے سے. کیسے پڑھیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طریقے سے. اس لفظ کو بھی اب 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے اب یہ لفظ پڑھیں گے حی علی الصلاۃ. یہاں پر کئی لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اس کو حی علی الصلاۃ پڑھ جاتے ہیں. حیا نہیں پڑھنا، یہ جو ہا ہے یہ بریک ہے، اس کو پڑھنا ہے حی، حی علی الصلاۃ. لام کو صاد سے ملانا ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے. علی الصلاۃ. جب وقف کریں گے تو یہاں پر تا کو ہا سے بدل دیں گے اور یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور اسی طریقے سے اسی لفظ کو پھر پڑھا جائے گا. یعنی یہاں پر حی علی الصلاۃ، اس طریقے سے. اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہے. اب اس کے بعد پڑھا جائے گا یہ حی علی الفلاح، اس طریقے سے. یہاں پر بھی ہا جو ہے بریک ہے، حیا پڑھا جائے گا، اس کو حیا نہیں پڑھنا. علی الفلاح. لام کے بعد الف ہے، لمبا کرنا ہے، اور لاسٹ پہ ہا بریک ہے. جب یہاں پہ رکیں گے تو لاسٹ پہ ہا کی آواز آئے گی. علی الفلاح، اس طریقے سے. اور اسی طرح اس لفظ کو پھر پڑھا جائے گا. یہ جو 3 لفظ ہیں یعنی حی علی الفلاح، اس طریقے سے. فجر کی اذان دے رہے ہیں تو اس میں اس لفظ کا اضافہ ہوتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، اس طریقے سے. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. خیر، غنہ کریں گے یہاں پہ. من النوم، اس طریقے سے. اس لفظ کو بھی 2 دفعہ پڑھا جائے گا. یعنی یہ الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ لاسٹ پہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ را کو لام سے ملائیں گے، رلا پڑھیں گے، رلا نہیں پڑھنا. اور جب یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آخری لفظ ہے، اس کے بعد پھر آذان جو ہے وہ ختم ہو جائے. لاسٹ پہ ہم نے یہ پڑھنا ہوتا ہے لا
إله إلا الله، اس طریقے سے۔ اور جب یہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، یہ بھی آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته